اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مفتی محمد امیر حمزہ قادری امریلیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام پیش کرو۔ اب یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتا ہے اور جگہ جگہ جو حکم فرماتا ہے، یہ امت محمدیہ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہم پہ ایک مرتبہ یہ درود پاک بھیجنا فرض تھا، اور جو الحمدللہ ہم نے مختلف جگہوں پر درود پاک پیش کر دیا، اور ہم سے یہ فرض تو ادا ہو گیا، مگر ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے یا ذکر آئے تو امت محمدیہ پر یہ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حضور پہ درود پاک پیش کریں۔ تو الحمدللہ ہم حضور کے امتی ہیں، جہاں کہیں بھی حضور کا نام آئے گا یا پھر حضور کا ذکر ہوگا، مجھ پر اور آپ پر یہ لازم ہو جائے گا کہ ہم درود پاک پیش کریں، تو ہم پیش کرتے ہیں۔ بار کہ میرا جو موضوع ہے غزوہ بدر، یہ وہ غزوہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام شریک ہوئے، اور مورخین نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا، اور شارحین نے روایتوں کی شرح میں، اور مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں یہ ذکر فرمایا کہ جس جنگ میں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے اسے غزوہ کہتے تھے، اور وہ بڑی جنگ اور ایسی جنگ جو امتحانی تھی کہ صحابہ کرام 313 ہیں، بعض کتابوں میں 310 تحریر ہے، اور سامنے جو کفار ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور اس میں کسی کی ذاتی کوئی معاملہ نہیں۔ کفار مسلمانوں کو تنگ کرتے، تکلیف پہنچاتے، اور پھر رب کریم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 123 تا 125 کے اندر یہ غزوے کا مختصر سا ذکر فرما دیا، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے محبوب اب آپ ان سے اسلام کی خاطر لڑیے۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا ہم مدینے میں جنگ لڑیں یا پھر مدینے سے باہر لڑیں؟ تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم مدینے سے باہر جنگ لڑتے ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا مگر اندر سے مسلمان نہیں تھا، جس کا لفظ رب کریم نے فرمایا منافق، اللہ اکبر، اس منافق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینے میں ہی لڑتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کثیر صحابہ کرام کے حکم پر یہی فرمایا کہ ہم مدینے سے باہر لڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مدینے میں اگر لڑیں گے تو یہ الزام لگے گا کہ مسلمان نعوذ باللہ ڈر گئے اور وہ اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ اگر ہم اسپیشلی اگر ہم بدر کے مقام پر جاتے ہیں، مدینے سے باہر جاتے ہیں، تو یہ پیغام ہوگا کہ مسلمان بھی اب لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آزمائش ایسی کہ صحابہ کرام کی تعداد قلیل ہے، کفار کی زیادہ ہے۔ جب بدر کے مقام پہنچے، اب جو رات کا مقام تھا، رات کا وقت تھا، تو مسلمانوں کے جو ٹھہرنے کی جگہ تھی وہ زمین بالکل نرم تھی کہ پاؤں اندر دھس رہے تھے، اور آزمائش ہے۔ اور اس طرف جہاں کفار ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں ابو جیل وغیرہ سب ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ زمین بالکل ہموار تھی اور بالکل ہی آسان ٹھہرنا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت سے امتحان لیتا ہے کہ یہ امتی اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ آج مجھ پر اور آپ پر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، امتحان کا وقت آتا ہے، تو ہم صبر نہیں کر پاتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آؤ پکار ہو جاتی ہے، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، شکوہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ امتحان اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام سے بھی لیا، کسی صحابی نے اعتراض نہ کیا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ رب کریم کی راہ میں ہم نکلے ہیں اور تکلیفیں بہت آئیں گی، اور اس تکلیف پہ صبر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا۔
اللہ اکبر. اب یہ تکلیف تھی، آزمائش تھی. صحابہ کرام نے صبح کا انتظار کیا. رب کریم نے ان کو اس امتحان میں کامیاب ایسے کیا کہ اب جب صحابہ کرام غنودگی پر آئے، نیند طاری ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آپ کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں تو کبھی یہ کیفیت ہونا کہ غنودگی طاری ہو گئی ہے، نیند سی آ رہی ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ تمہیں رب کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری کامیابی کا وقت قریب ہے، یعنی اب تمہارے لیے کامیابی کی راہیں کھل رہی ہیں. صحابہ کرام غنودگی کی طاری میں آرام یعنی کہ سو گئے. اور پھر ایک فطرت ہے انسان کی کہ اس پر ایک ایسی علامت جس سے لفظ کہا جاتا ہے احتلام. یہ صحابہ کرام سے واقع ہوا. جب یہ عمل ہوا اب سب پہ غسل فرض ہو چکا ہے، تو رب کریم نے ان کی کامیابی کا یوں اشارہ دیا کہ بارش برسا دی. جب بارش برسا دی تو سب صحابہ کرام بالکل غسل فرما لیا اسی بارش میں، سب پاک ہو گئے. اب یہ بھی امتحان تھا، اب غسل فرض اب کیا ہوگا؟ رب نے بارش فرما دی، اب سب غسل سے پاک ہو گئے. اب وہ جو زمین تھی جس پر پاؤں دھس رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے ان کی زمین کو ہموار فرما دیا. اور جہاں زمین ہموار تھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا کر دیا کہ کفار کے لیے چلنا تو دور کی بات، ٹھہرنا بھی مشکل ہو گیا. اب وقت آ گیا جنگ کا. آج تو ہمارے یہاں اس طرح کی جنگ نہیں ہے کہ ایک ملک والا میزائل پھینکتا ہے، دوسرا میزائل پھینکتا ہے، پھر اس طریقے سے جنگیں ہو رہی ہیں. جھٹکے میں سینکڑوں لوگ جو مسلمان ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، جو کفار واصل جنم ہو جاتے ہیں. پہلے جو جنگ ہوتی تھی سامنے تلواروں سے، تیر کمانوں سے ہوا کرتی تھی. جب صحابہ کرام کم ہیں، کفار زیادہ ہیں، پاور میں بھی کفار زیادہ ہیں، ہتھیار بھی کفاروں کے پاس زیادہ ہے، تلواریں ہیں، تیر کمان ہیں، بہت کچھ، اور مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی کم ہیں، ساری جو معاملہ سہولیات بہت کم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت بھی امت کو یہ اشارہ دیا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آئے اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو، خدا کو پکارو. اللہ اکبر. آج بھی جو زائرین عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جب زیارتیں کرتے ہیں تو وہاں زائرین بدر کے مقام پر جاتے ہیں. وہاں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام ہے مسجد عائش. یہ جو مسجد ہے اس جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام کا خیمہ موجود تھا. حضور پاک علیہ السلام اس خیمے میں اللہ رب العزت سے گڑ گرا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، کہہ رہے یا اللہ پروردگار مولا ہماری مدد فرما. مولا اس وقت ہم بڑے امتحان میں، آزمائش میں ہیں، اے پروردگار مدد فرما. آج اگر تو نے مدد نہ کی تو آج تیرا کوئی زمین پر نام لینے والا نہ ہو. مطلب یہ کہ آج اگر ہم یہ ہار گئے تو جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے گا، سب مسلمان ختم ہو جائیں گے، زمین میں تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ حضور پاک علیہ السلام پر یہ ایک اس طریقے سے ایک وجہ طاری. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں، اور ہمارا یعنی کہ ہم پہ یہ ایک احسان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ یہ احسان یہ ہے کہ حضور کے پاس آپ نے یہ سارا سلسلہ سنبھالا تھا. اس وقت ابو بکر صدیق موجود تھے حضور پاک کے پاس. حضور پاک علیہ السلام کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی اور رب سے پکار رہے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک پر چادر ہے. حضور پاک علیہ السلام اس طریقے سے غمگین ہے، رب سے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کے کندھے سے چادر ہٹ چکی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے یار، اپنے دوست کو سنبھالا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہماری سنے گا اور ہماری مدد فرمائے گا. اللہ اکبر. قرآن مجید اور فرقان حمید کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 123 تا 125 میں فرما دیا کہ کیا ہم نے تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد نہ فرمائی. اللہ اکبر. جب مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں، ان میں صحابہ کرام شہید بھی ہو رہے ہیں. 13 صحابہ کرام تو اس مقام جنگ میں شہید ہو گئے، اور ایک صحابی سفر میں ہی اسی زخم میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر. جب حضور پاک علیہ السلام نے رب سے دعا کی، ایسا موسم بنا ہے، بدر کے آگے ہی ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر 3000 ایک موقع پر ملا ہے، اور ایک موقع پر لکھا ہوا ہے کہ 5000 بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بعد میں فرشتے نازل فرمائے.
جہاں یہ فرشتے نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت اس پہاڑ کے ذریعے یہ ثابت کر دیا، ظاہر کر دیا کہ بعد والوں کو بھی پتا چل جائے کہ اس مقام پر میں نے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ آج وہ سارے پہاڑ ریتیوں میں ڈھیر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اتارا، یہ فرشتے آئے۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ملائکہ جو آئے تھے وہ کس لباس میں تھے؟ کہا کہ سفید جبے میں تھے اور سر پہ ہرا امامہ تھا۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام جب جنگ لڑ رہے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم تلوار چلانے جا رہے تھے تو جیسے ہی گردن تک یا جسم تک یہ تلوار نہ پہنچتی تھی پہلے ہی کافر واصل جہنم ہو جاتا تھا، اس کی منڈی اڑ جایا کرتی تھی، اس کا ہاتھ جدا ہو جاتا تھا، وہ آدھا ہی دڑ اس کا جدا ہو جاتا تھا، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے خیش خیش خیش، اللہ اکبر، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ دوڑو دوڑو دوڑو، اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام نے محسوس کیا اور کفار بھی دھنگ رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ایک مسلمان پر ہم 3 بھاری ہیں مگر ہم تینوں کچھ نہیں کر پا رہے، کہ یہ مسلمان تلوار اٹھاتے ہی کیا ہے اور ہمارا بندہ اسی وقت قتل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ رب کریم کا فضل تھا، کرم تھا، اور رب کریم نے مسلمانوں کی مدد کی کہ اسی جنگ میں ابو جہل بھی واصل جہنم ہوا، شیبہ بھی واصل جہنم ہوا، جتنے کفار کے رؤساء تھے وہ سب وہاں واصل جہنم ہو گئے۔ اللہ اکبر! اب صحابہ کرام کو اللہ کا خوف تھا، نبی سے سچا عشق تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور پھر یہ جنگ الحمدللہ فتح کی طرف ہوئی کہ کفار واصل جہنم بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، کتنے تو بھاگ ہی گئے موقع دیکھ کر کہ یہ مسلمانوں سے ہم جیت نہیں سکتے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قریب بلایا اور یہ مبارکباد پیش کی کہ الحمدللہ یہ جنگ ہماری فتح ہوئی۔ اب دیکھیے جی، یہاں صحابہ کرام نے قربانی دی ہے، یہ ان کی قربانیاں تھی، اور پھر اسی طریقے سے غزوہ احد تھا، اس میں بھی صحابہ کرام نے قربانیاں دی، کتنی جنگیں ہوئیں، انہوں نے نہ اپنا گھر دیکھا نہ مال دیکھا، صرف دیکھا اسلام، دیکھا حکم کس کا؟ اللہ اور اللہ کے نبی کا تھا، اور انہوں نے یہ جنگ جیتی، اور بعض جگہ نقصان بھی ہوا مگر کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اور یاد رکھیں جو اسلام کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے، اور اجر کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دوسری بات میں اس ٹاپک پر لوں کہ شروعات جو ہے جنگوں کی اسلام کے نام پر، یہ صحابہ کرام نے قربانی دی۔ میں کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں، ہم تو ایک ادنا سے غلام ہیں، سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اس میں امام حسن امام حسین بھی الحمدللہ اس میں شامل ہیں، اور اس میں ہمارے دوسرے سر کے تاج بڑی مشہور شخصیت جن پر میرے والدین سب قربان، حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آج کل معاشرے کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی لوگ زبان دراز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی شخص جس نے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، سیکنڈوں میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، منٹوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ صحابی ہیں، ان کی عزت کرنا ان کا ادب کرنا ہمارا ایمان ہے۔ تو کسی صحابی پر ہم کوئی ذرا لمبی زبان نہیں کر سکتے، ہر صحابی ہمارے لیے عزت ہے۔ تو یاد رکھیں کسی صحابی پر ہمیں زبان دراز نہیں کرنی، اور سب کی عزت ہے، سب کا احترام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر صحابیوں کا ادب، ہر ولیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ 17 رمضان المبارک کو جاری ہوا، یعنی اس میں جنگ ہوئی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا